رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اخلاق نشریات کے معزز سامعین کرام، ماہ شعبان اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے جو رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ رب العزت کی عنایتوں کا مہینہ ہے۔ اور جس طرح ہر کام کا، ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوا کرتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو نیکیوں کا سیزن کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بھی بتلا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا کہ روزہ رکھنے کا ایک اہم مقصد اور اہم اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، ایام معدودات، کہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور سرور عالم، سرکار دو جہاں، فخر عالم، سید کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو 6 ماہ کے روزے عطا فرمائے۔ واپس آتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 50 نمازیں تحفے میں ملی ہیں اور ساتھ 6 ماہ کے روزے ملے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی کمی کروا لیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جا کر اللہ رب العزت کے سامنے درخواست پیش کی، اور وہ کم ہوتے ہوتے روزے بھی کم ہوتے رہے اور نمازیں بھی کم ہوتی رہیں، اور بالآخر 5 نمازیں اور 30 روزے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں صرف 1 ماہ کے روزے جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ اور ہمارا جو روزہ رکھنے کا جو طریقہ اور جو ہے وہ بھی بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ اس سے پچھلی امتوں کے روزے بہت مشکل ہوا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کا روزہ، ایک دن افطاری کریں گے، اگلے دن ایک دن سحری کریں گے، اگلے دن افطاری کریں گے۔ تو گویا اس امت پر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ خاص انعام عطا فرمایا، یہ خاص عنایت فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک کو اس فضیلت کے ساتھ خاص کر دیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھیں، اور صبح صادق کے وقت تک اور رات کو مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ روزہ اللہ رب العزت نے بہت کرم کیا ہمارے اوپر، بہت فضل کیا۔ اتنا جو ہے وہ بہترین انداز، اس انداز میں پچھلی امتوں میں سے کسی امت میں روزے فرض نہیں کیے گئے۔ دوسرا طریقہ تھا، دوسری چیزیں تھیں، اور بڑے مشکل طریقے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم اور عنایت ہے اس امت کے اوپر۔ اور یہ ماہ مبارک اس کو رحمتوں کا، برکتوں کا اور اللہ کی نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ اگر کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا، بے جا نہ ہوگا۔ اس لیے اس کو نیکیوں کا موسم برسات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ابھی سے یہ سوچ اور نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ہم اپنے آنے والے سال کے لیے، ایک تو پریکٹس ہو جائے گی ہماری نیکیوں کی،
اور دوسرا ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ نفل عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، اور خاص طور پر نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، یہ چیزیں اگر ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ اس ماہ مبارک کو ہم نے خاص اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مغفرت کے ساتھ ہم نے خاص کرنا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اللہ رب العزت کی مغفرت کو، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آنے والی، ہمارے اوپر جو اس وقت آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، ان پر بھی اللہ رب العزت کا غضب اور جوش جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ رب العزت ضرور اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور آخری گزارش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اس سال کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت کی جائے، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت کڑی آزمائش میں ہے، کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اور ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور مسلسل اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ ہم اگر اپنی حلال کی آمدنی میں سے اللہ کے راستے میں اس سال ہم زیادہ خرچ کریں گے، فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اسی طرح جو نفلی صدقات ہیں اس کے اندر بھی اگر کثرت کر لی جائے، اس مہینے میں، اس سال میں ہم کو تھوڑا سا زیادہ اگر ادا کر دیں تو امت مسلمہ کی پریشانیوں میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف خصوصی طور پر متوجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔